اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ سرکار وارث پاک کا مشہور واقعہ کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ ہمارا مرید ہو گیا۔ کتاب حوالہ مشکات الحقانیہ اور آفتاب ولایت۔ سرکار وارث پاک مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک ترک امیر عبداللہ حاجب کا مرید ہو کر ترکی آنے کی درخواست کر گیا تھا۔ چنانچہ حسب وعدہ آپ اس کے پاس ترکی پہنچے۔ عبداللہ حاجب شاہی دربار میں خاص مقام رکھتا تھا اور سلطان تک اس کی رسائی تھی۔ الغرض ایک دن عبداللہ حاجب اصرار کر کے اپنے پیر و مرشد کو شاہی باغ کی سیر کرانے لے گیا۔ اتنے میں شاہی سواری بھی آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دنیا کا سب سے بڑا ذی اقتدار سلطان ترکی عبدالمجید خان اپنے رہبدار چہرے پر شاندار مونچھیں کھڑے کیے ہوئے حضرت وارث علی شاہ صاحب کے روبرو کھڑا تھا۔ اسے سخت حیرت ہوئی کہ شاہی باغ میں کمبل بچھائے ایک احرام پوش فقیر کس بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے میں سرکار وارث پاک اعلیٰ مقامہ نے ایک اچنتی ہوئی نظر سلطان پر ڈالی جو تیر کی طرح سلطان کے دل کے پار ہو گئی۔ سلطان اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا، گھبرا کر عبداللہ حاجب سے پوچھا، حاجب یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ٹھہرے ہیں؟ عبداللہ حاجب کے جواب دینے سے پہلے ہی آپ نے جواب دیا، فقیر کا کوئی گھر نہیں اور سب گھر فقیر کے ہیں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، آپ ترکی زبان بھی جانتے ہیں؟ آپ نے یہ فرما کر سلطان کو مزید حیرت زدہ کر دیا کہ ہمیں دل کی زبان آتی ہے اور جسے دل کی زبان آتی ہے وہ سب زبانیں جانتا ہے۔ سلطان اب لاجواب ہو چکا تھا۔ سب امیر، وزیر، مصاحب اور غلام حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کس پائے کا فقیر ہے جس کے سامنے عرب و عجم کا سب سے زیادہ طاقتور سلطان بے بس و مجبور کھڑا ہے۔ آخر سلطان نے لڑکتے ہوئے جسم اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے شاہی محل میں چلنے کی درخواست کی، جسے سرکار عالی نے قبول کرتے ہوئے اگلے روز آنے کا وعدہ فرما لیا۔ دوسرے دن شاہی محل اللہ کے فقیر کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ یہ منظر بھی کسی قدر دل فریب ہوگا کہ ایک احرام پوش فقیر ننگے سر ننگے پاؤں شاہی محل کی آرائش و ذبائح سے بے نیاز چلا آ رہا ہے اور اندر سے باہر تک محل میں شاہی بیگمات، شہزادے، شہزادیاں، وزراء، سفراء قطار اندر قطار اس اللہ والے کے استقبال کے لیے گردن جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ الغرض جب سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے سلطان عبدالمجید خان اپنے تمام اہل و عیال سمیت مرید ہوئے۔ اس کے بعد محل کا سارا عملہ اور تمام وزراء و امراء آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ اب شہر میں سلطان کی اردات مندی اور شرف غلامی حاصل کرنے کی خبر جو مشہور ہوئی تو قلعے کے نیچے عوام کا ازدحام ہو گیا۔ ہر شخص عقیدت مندی کے جوش میں فخر غلامی حاصل کرنے کے لیے بے چین نظر آتا تھا۔ ہجوم کی کثرت کے پیش نظر حکم ہوا کہ ایک رسہ محل کے نیچے لٹکا دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ جو رسے کو چھو لے گا وہ ہمارا مرید ہے۔ رسہ گرتے ہی مجمع بے قابو ہو گیا، حتیٰ کہ عمال نے عرض کیا کہ سرکار محبت کا یہ تماشا کہیں خونی نظارہ نہ بن جائے۔ یہ سن کر سرکار والا جھروکے میں تشریف لائے اور روئے انور کا نظارہ کراتے ہوئے فرمایا، جس نے ہمیں دیکھ لیا وہ ہمارا مرید ہو گیا۔ اس طرح محل کے جھروکے سے لوگوں نے آفتاب ولایت جو طلوع سے دیکھا تو قلب روشن ہو گئے، چہرے تمتمانے لگے، لوگ آپس میں گلے ملتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، گویا عید کا منظر تھا۔ سلطان کے اصرار پر آپ نے یہاں ایک ہفتہ قیام فرمایا۔ اس کے بعد ترکی کے تاریخی مقامات کی سیر کا قصد کیا اور چند مقامات کی سیر کی اور پھر آگے چل دیے۔